براہ راست لیے چلیں آپ کو احسن اقبال اور خالد مقبول صدیقی اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں. ضرورت تھی وہ بھی ہمیں دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے جو دیرینہ جدوجہد ہے جس میں کہ آرٹیکل 140A پر عمل درآمد اور اس کے حوالے سے قانون سازی اور ہمارے لاپتہ ساتھی ہیں ان کی بازیابی اور اسی طرح کے بہت سارے ایشوز پر جس میں کہ آئی پی پی میں ایم کیو ایم کا کردار اور اس کے حوالے سے ہمارے اقدامات اور پیش رفت پر بات ہوئی ہے. تو میں درخواست کروں گا آج کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں جناب سیکریٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ احسن اقبال صاحب سے کہ آپ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم خالد مقبول صدیقی صاحب اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے معزز اراکین، میرے لیے بڑی یہ اعزاز کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اعظم نذیر طارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مجھے بھیجا کہ ہم ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت کو ملک کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں اور ان سے اس پیکج کے لیے حمایت کے لیے بھی درخواست کریں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم نے 16 ماہ کی جو حکومت اپریل 2022 میں قائم ہوئی تھی اس کے اندر پاکستان کو اس معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے جس پر پی ٹی آئی کی حکومت ملک کو پہنچا چکی تھی اس سے نکالنے کے لیے بہت محنت کے ساتھ کام کیا اور ان 16 ماہ کے دوران ایم کیو ایم ہماری حلیف جماعت کی حیثیت میں پاکستان کی معاشی بحالی کے عمل میں بھرپور طریقے سے شریک رہی. اسی طرح گزشتہ انتخابات کے بعد حکومت سازی کے مرحلے میں بھی ایم کیو ایم ہمارے ساتھ شریک ہوئی اسی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کہ جو 8 فروری کے انتخابات سے پہلے ہم نے ملک کے مسائل کے حوالے سے دونوں جماعتوں نے جو اتفاق رائے کیا تھا اس بنیاد پر ہم ملے اور اس کولیشن گورنمنٹ میں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، ایم کیو ایم نے ہمارے ساتھ مل کر صف اول میں اپنا کردار ادا کیا، حکومت کی بھرپور حمایت کی ہر لحاظ سے، جس کی وجہ سے ہم ملک کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ایم کیو ایم کی قیادت ہماری مسلسل تمام معاشی مسائل میں مسلسل اپنی تجاویز کے ذریعے معاونت بھی کرتی رہی، رہنمائی بھی کرتی رہی اور خاص طور پہ جو بجلی کا بحران تھا اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم کی جماعت نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مسلسل آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیں اور اپنی جو عوام کے مسائل کے حوالے سے جو ان کے تحفظات تھے وہ بھی پہنچاتے رہے اور ہم الحمدللہ مل کر آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس میں ان کی ہم شراکت اور معاونت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوریت پسند اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کی جمہوری عمل کو 58(2)B کے ذریعے بار بار ضرب لگائی گئی اور پھر ایک وقت آیا کہ اس آرٹیکل 58(2)B کے ناجائز استعمال کی وجہ سے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا تھا اس نے ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا جس سے اس راستے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آئین سے آرٹیکل 58(2)B جو نکلا تو پھر ایک عدالتی 58(2)B آرٹیکل کا دروازہ کھول دیا گیا اور پھر عدالت کے فیصلے